الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، یہ قیامت کے دن جب اہل جنت اپنے جان پہچان والوں سے رابطہ کر کے جہنم میں ان کے حال احوالات پوچھتے ہیں تو حال احوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اہل جنت ان لوگوں سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کی جہنمی ہونے کے اسباب کیا تھے، وہ کون سے جرائم تھے، کون سی نافرمانیاں تھی اللہ رب العزت کی جن کی وجہ سے آپ لوگ جہنمی بن گئے. وہ ان سے پوچھیں گے. تو پہلی بات وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرے بات وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. نماز نہیں پڑھتے تھے اور اپنے مال سے اللہ کے بندوں کی خیر خبرگیری نہیں کرتے تھے. ایک فہرست وہ اہل جنت کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے جہنمی ہونے کے وجوہات اور اسباب یہ ہیں: نماز چھوڑ دینا اور مساکین و فقراء کو نہ سنبھالنا، اور تیسرا خطرناک جرم، تباہ کن جرم، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں ہانکتے. ہمارے پاس کوئی مشغلہ نہیں تھا، کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اور اصل میں پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی باری آ گئی تو گویا کہ لوگوں کو ایک کام مل گیا، بس وہ شب و روز اسی میں پڑے رہے، اسی میں کودتے رہے، اسی میں نکلتے رہے، اور یہی ان کا پسندیدہ عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے جن سے ان کی اپنی نفرت بڑھ جاتی تھی، اور نفرت بڑھنے کی صورت میں شیطان کی ترغیب سے وہ یہ بھی کرتے تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائیوں کی تیاری کرتے تھے. اور صرف تیاری تک بات نہ ہوتی تھی، انہوں نے لڑائیاں لڑی ہوئی، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کا کیا حشر کیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپیں ہانکنے والوں اور ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ مل کے یہی کام کرتے. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھنا، مجالس منعقد کرنا، محافل لگانا، اور لوگوں کو اس طرف لے آنا، ان کی ذہنی اور مغزی آبیاری کرنا کہ ان کے دل میں کفر بیٹھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ معلوم ہو، یہ ہمارا کام ہے. اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہماری ایک عادت یہ تھی، ہم قیامت کے دن کو ایک جھوٹ قرار دیتے. جاؤ، کون قیامت، کیسی قیامت، کب قیامت؟ حالانکہ اللہ اور اس کے انبیاء علیہ السلام نے
قیامت کے حوالے پر حقائق اور رہنمائی فرما دی تھی تاکہ انسان کوتاہی کی وجہ سے ابدی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ تو یہ عادتیں تھیں ہماری کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ حشر ہوا کہ ہم جہنمی ہو گئے۔ اور یہ پھر عرض کریں گے اہل جنت کو کہ یہ ہماری عادت دن دو دن کے لیے نہیں ہوتی تھی، حتی اتانا الیقین، یہ ہمارے عمر بھر کی عادت تھی، ہمیشہ کے لیے ہم دل دادہ تھے اسی طرح کے پروگرام اور محاورے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں ان کے قیامت کے دن اس اقرار سے پہلے کی وارننگ کے ذریعے سے ان کو فرصت عنایت فرما دی، فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت کے دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام نہیں آئے۔ ویسے بھی قرآن کریم کی فرمودات سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کسی کے سفارش کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ جب سفارشی ہی نہیں ہوگا تو پھر، لیکن ہو اگر کوئی ایسا آدمی دستیاب ہو کہ وہ ان کی سفارش کرے، ان کے لیے منت زاری کرے، فرمایا فرماتا کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کو نفع بھی نہیں دے۔ انہوں نے دنیا میں کھویا ہے اور آخرت میں جو چیز وہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں وہ تباہی ہے۔ اس لیے وہ یہ اقرار ادھر قیامت کے دن اہل جنت کے سامنے خود کر لیں گے۔ یہ 4 پوائنٹ اور نقطے ہوں گے کہ جو دلیل اور سبب ہیں کہ ہم اس دنیاوی 4 دن والی زندگی میں اگر ان کی خیال داری نہ کریں اور ان کی مضرات سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو قیامت میں بھی نعوذ باللہ جس طرح ان لوگوں کی حالت اور حشر ہوگی، اس امت کے گناہ گاروں کی بھی حشر اور حالت ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے دیکھ بھال اور خیال رکھے اور حق و باطل کی جب معرکہ آئے تو حق کا ساتھ دے، باطل سے لڑے، کوئی پرواہ نہ کرے کہ باطل کون ہے، یہ دیکھے کہ حق اور باطل ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے اور مجھے حق کے ساتھ لڑنا ہے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہی گئی اور سنی گئی انہیں بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔